جی ہاں، دیسی نیو۔ جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ ٹھیک ہے، میں اب ایک دم بس جوائن کیا، ٹائٹل آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ ڈپریشن کے بات یا اس طرح کی بات کر رہے تھے۔ جی میرا کوشچن اس کے بارے میں یہ ہوگا کہ یقین جسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے ایک کامنٹ آیا تھا نو گاڈ از بیٹر دین فالس گاڈ، اس کے اوپر مجھے ایک دم خیال آیا کہ بلیف کرنا کسی چیز کو وہ انسان کے اوپر نہیں ہوتا، کیونکہ جیسے کہ اگر کوئی چیز کو آپ بلیو کرتے ہو یا نہیں کرتے وہ آپ کے اوپر نہیں ہوتا کہ آپ بلیو کرتے ہو یا نہیں۔ اگر آپ اس چیز پہ کنونس ہو جاتے ہو تو آپ بلیو کرتے ہو، لیکن اگر جو اس چیز کی دلیل ہے یا ثبوت ہے اگر آپ کو کنونس نہیں کر سکتی، آپ کسی بھی طریقے سے اس کے جو دلیل دیکھتے ہو اور وہ آپ کو کنونس نہیں کر سکتی، تو آپ جان بوجھ کے تو بلیو نہیں کر سکتے نا اس کو۔ آپ کو یا تو بلیو ہوگا کیونکہ آپ کنونسڈ ہو گئے یا بلیو نہیں ہوگا، اور یہ میرا آپ کوشچن تھا۔ تو اس کو کس طرح آپ کی اپنی صورتحال کیا ہے؟ میری اپنی ہے کہ میں تو سچائی سے آپ سے بولوں گا، میں 41 سال تک مسلمان تھا، پھر اس کے بعد میرا دین سے ایمان ہٹ گیا، اور آج کل میرا دین سے ایمان ہٹا ہوا ہے۔ بیسکلی ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ نہ تو میں کسی اور مذہب میں ہوں، ایک قسم کے نان ریلیجس ہو گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، وچ از اوکے، بہت سارے لوگ آپ کی طرح ہیں دنیا میں۔ تو اب یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا پیرامیٹر رکھا کہ نہیں جی یقین اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہم کنونس ہوں، اور چونکہ ہم کنونس نہیں ہوتے اس لیے ہم یقین نہیں کرتے، یہی تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اگر جو چیز دلیل دی جاتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ یقین مطلب کوئی یقین کر لو کسی چیز پہ، جیسے کہ اگر جیسے کہ فار ایگزامپل جو ہندو ہے وہ یقین کرتا ہے کہ کوئی کرشنا ہے، کوئی بھگوان ہے، اور کوئی مسلمان ہے وہ یقین کرتا ہے کہ اللہ ہے، اور ایک کرسچن ہے وہ یقین کرتا ہے کہ جیزس ہے۔ اب ان تینوں میں فرق صرف یہ ہے کہ جو دلیلیں ایک کو ایکسیپٹ ہوئی ہے وہ دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں ہوئی، تو اس نے اب اگر کوئی کرسچن آپ کو کہے کہ بس یقین کر لو جیزس کے اوپر، آپ کہو گے نہیں مجھے اس کی دلیل اور سمجھ نہیں، ثبوت اس کے کافی نہیں ہے میرے لیے، تو اس لیے میں یقین نہیں کر سکتا۔ تو اگر وہ کرسچن بھی کہے دیکھو یقین بس کر لو، دل سے بس سوچو، اگر سچے دل سے سوچو گے تو تمہیں جیزس پہ واقعی یقین آ جائے گا، اگر سچے دل سے سوچو گے تو تمہارے دل میں جیزس خود بات کرے گا۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح کی باتیں مسلمان بھی یہی کرتے ہیں کہ بس تم سچے دل سے میں نہیں اللہ سے کہتا، مانگو تو تمہیں مل جائے گا۔ تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں یقین کرنے میں بندے کا تھوڑی ہوتا ہے، اگر اس کو دلیل پہ یقین آتا ہے کہ ہاں بھی واقعی اچھی دلیلیں ہیں تو وہ کنونس ہو جاتا ہے، لیکن اگر ان دلیلوں کے خلاف اس کو ثبوت ملتا ہے اور دوسرا آنسر جو نیچرلسٹک آنسر ہے وہ بہتر لگتا ہے، تو پھر یقین جان بوجھ کے تو نہیں کر سکتا نا انسان، آنکھیں بند کر کے تو نہیں کر سکتا نہیں میں پھر بھی یقین کر لوں گا۔ رک جائیے۔ کرسچنز میں لیپ آف فیتھ باقاعدہ ایک ٹرمینالوجی پائی جاتی ہے۔ لیپ آف فیتھ کا مطلب کیا ہے کہ بس یقین، جو آپ نے کہا نا کہ بس یقین کر لو جیزس تم سے خود بات کریں گے وغیرہ وغیرہ، یہ بس یقین کر لو، یہ کرسچینٹی میں تو پائی جاتی ہے، ان کے یہاں باقاعدہ ایک عقیدہ ہے۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ بس تم یقین کر لو خدا کے اوپر اور تم جو ہے تمہیں ایمان مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم آنکھ بند کر کے ایمان لے کر آؤ، اس کو تقلید کہا جاتا ہے، اور تقلید فقہ میں تو چلتی ہے، ایمانیات میں یعنی ایمان کا جو مسئلہ آتا ہے وہاں پر آپ محض تقلیداً اگر ایمان لے کر آتے ہیں تو آپ کو تو ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک مسلم فیملی میں پیدا ہو گئے، اور آپ صرف اس لیے مسلمان ہیں چونکہ آپ ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوئے، باقی آپ کے پاس آپ کے پاس کوئی دوسری ریزن نہیں ہے۔ آپ سے میں اگر پوچھوں کہ بھئی آپ کیوں مسلمان ہیں، آپ یہ کہ چونکہ میرے ماں باپ مسلمان ہیں، اگر آپ کا یہ جواب ہے تو آپ گویا کہ اپنے ماں باپ کی تقلید کر رہے ہیں، اور ایسا ایمان خدا کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ خدا آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے، بار بار یہ کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن افلا یعقلون افلا تعقلون، جگہ جگہ کہ تم عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو عقل کا جب آپ استعمال کریں گے اور اس کے بعد آپ ایمان لے کر آئیں گے تو ہی آپ کا ایمان قابل قبول ہوگا، یا یہ کہ آپ اتنے کنونسڈ ہوں اس حق سے کہ اور اس کنونس ہر ایک کا پیرامیٹرز الگ الگ ہوتا ہے۔ میرا پیرامیٹر کنونس ہونے کا الگ ہوگا، آپ کا الگ ہوگا، اور بصالت صاحب کا الگ ہوگا، دوسرے لوگوں کا الگ ہوگا۔ تو مثلا آپ کا دیسی نیو صاحب، آپ کا مثلا کنونس ہونے کا جو پیرامیٹر ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو ریشنل چیز لگے گی، جو مجھے ریشنلٹی کے زیادہ قریب ہوگی، میں اس کو مانوں گا،
اور قرآن کو چونکہ میرے نزدیک ریشنل نہیں ہے لہٰذا میں قرآن کو نہیں مانتا. ہو سکتا ہے کہ اسی لیے آپ نے اسلام کو چھوڑا ہو. تو اب سوال یہ آ جاتا ہے آپ نے جو ابھی جو مثال دی نا, میں اسی مثال کے آگے اگر میں آپ سے پوچھوں, جیسے کہ آپ کی بات میں سمجھ گیا کہ ہاں بھائی ریشنلٹی کا پیرامیٹر ہر ایک کا الگ ہوتا ہے, لیکن دیکھیں ابھی 2 منٹ پہلے جو آپ سے بات ہوئی میں اسی کے بارے میں بولتا ہوں. جیسے کہ سوال کیا کہ عرش کے اوپر اللہ کہتا ہے کہ میں عرش کے اوپر ہوں, اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ دیکھیں اس کا لفظی مطلب کیا ہے. آپ نے بولا دیکھو لفظی مطلب ہے کہ بیٹھنا, لیکن اصل میں اس کا کیا مطلب ہے ہمیں کچھ نہیں پتا, اس کا اللہ کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں پتا. اب یہ والا جو آنسر ہے نا, دیکھیں یہ کوئی سیٹسفائنگ آنسر نہیں ہے, یہ ایک قسم کا ایسا آنسر ہے. اس کے مقابلے میں جو سیٹسفائنگ آنسر جو ہے نا, وہ ایک سیکنڈ میں یہ جب جملہ ختم کر دوں, اس کے مقابلے میں جو سیٹسفائنگ آنسر ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ کہانی اس وقت ایسے لکھی گئی تھی جو اس زمانے کے لوگ ان چیزوں کو سمجھتے تھے کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا, کیونکہ باقی جو اس زمانے کے مذہب تھے وہ اسی طرح کے تھے, کہانیاں اسی طرح کی تھی کہ ایسا ہوتا ہے, زوس ایسا ہوتا ہے, وہ اور سائرس ایسا ہوتا ہے, یہ سارے باقی کے خدا کا بھی آئیڈیاز اسی طرح بھی پھر رہے تھے کہ وہ ایسا ہوتا ہے ویسا. تو یہ بھی کہانی اسی وقت ایسے لکھی ہوگی کہ اللہ ہے جو آسمان میں ہے, جو اپنی تھرون میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ والا آنسر زیادہ سینسیبل لگتا ہے بنسبت یہ والا آنسر دینا کہ بس اس کا کوئی مطلب کوئی ہوگا, ہمیں کیا پتا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو اپنی بات بتا دوں. آپ نے اپنی بات مکمل کر لی ہے. آپ نے میرے اس جملے پر تو پکڑ کی کہ میں نے یہ بات کہی کہ اس کی کیفیت جو ہے, اس کے مستوی ہونے کی کیفیت نامعلوم ہے. ٹھیک ہے, اس پر تو آپ نے کہا کہ دیکھو آپ نے ابھی یہ بات کہی. اس کے آگے بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہو جائے تو وہ خدا نہیں ہے, وہ ڈسکوالیفائڈ ہو جائے گا فوراً خدا ہونے سے. چونکہ خدا ہونے کا معیار ہی یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے اس کے تمام کی تمام کیفیات کا اور اس کی تمام صفات کا ادراک نہیں کر سکتے. چونکہ اگر ہم اس کی تمام کیفیات اور صفات کا اور اس کی کوالٹیز کا ادراک کر سکیں تو یا تو اس کی کوالٹیز اور اس کی کیفیات لمیٹڈ ہوں گی, اور جس کی کوالٹیز لمیٹڈ ہوں تو وہ ہمارے جیسا ہوا وہ خدا نہیں ہو سکتا, یا پھر ہمارا ادراک کرنے کی صلاحیت ان لمیٹڈ ہوگی, اور اگر ہماری ان لمیٹڈ صلاحیت ہمارے پاس ہے تو ہم خدا ہیں, وہ خدا نہیں ہے. تو اب یہ اس لیے خدا کی بہت سی صفات اور پراپرٹیز ایسی ہیں کہ جن کا انسان ادراک کرنے کی صلاحیت اس کے پاس ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر کیا آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے آج کی تاریخ میں, میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں آج کی تاریخ میں, بلکہ آج کی تاریخ میں کیا آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ آپ مثلا یونیورس کا کونے میں پہنچ جائے؟ یہ صلاحیت نہیں ہے آپ کے پاس, اور میں نہیں سمجھتا کہ آگے جا کر یہ صلاحیت ڈیولپ کر سکیں گے کیونکہ یونیورس کانسٹنٹلی ایکسپینڈ کر رہا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بہت سی چیزیں جو ہمارے کائنات سے ریلیٹڈ ہیں ہمارے اندر ان کو مکمل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو جو کائنات کا خالق ہے اس کو مکمل سمجھنے کی صلاحیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اب آپ یہ کہہ کہ نہیں یہ زیادہ اپیلنگ ہے کہ ہم اس کو مکمل سمجھ لیں. اگر ہم مکمل سمجھ لیں گے تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, اس کا ویری سمپل جواب ہے. یہ بیسکلی کہتا ہے سرکولر ریزننگ. اگر میں سچ بول رہا ہوں تو تم نے اگر یقین کر لیا تو تم سچے ہو, اگر جو میں بول رہا ہوں میں سچ بول رہا ہوں اگر تم نے یقین نہیں کیا تو اس کا مطلب تم جھوٹے ہو. تو یہ تو ایک سرکولر فیلیسی ہو گئی ایک قسم کی کہ بھائی آپ نے اللہ کی اپنی ایک وہ بنا دی ہے صرف کہ بھائی اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا, اور اگر آپ بولو کہ بھائی یہ چیز سمجھ نہیں آئی آپ بولیں گے دیکھو صحیح تو کہہ رہا تھا میں کہ سمجھ نہیں آ سکتی. لیکن دیکھیں اس کے مقابلے میں دوسری بات آپ کیا کر رہے ہیں, اسی ناقص دماغ سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انسان کو کہ وہ باقی چیزیں مان لے اللہ کی کہ بھئی یہ ایسا ہے ویسا ہے, لیکن جن چیزوں کے بارے میں اس طرح کے سوال آتے ہیں تو اس کا جواب یہ آ جاتا ہے کہ بھئی تمہاری نقل ناقص ہے, انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا, وہ تو ایسی چیز ہے وہ سمجھ نہیں سکتا. لیکن اگر ایسی انسان کا دماغ ہے جو ایسی چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا تو اللہ نے پھر ایسا ہی دماغ دیا ہے نا انسان کو. اسی ناقص دماغ سے اللہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ باقی کی وہ چیزیں سمجھ جائے اللہ کی, لیکن جو مین چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کے اندر پھر جواب یہ ہوتا ہے تمہارا دماغ ناقص ہے. میں جواب دے دوں آپ کو کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اسی ناقص دماغ سے باقی کی چیزیں سمجھ جائے, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ نے خود ڈسکلوز کر دیا ہے. اب جس کو اللہ نے ڈسکلوز کر دیا ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ چونکہ میں ڈسکلوز کر چکا ہوں لہٰذا تمہیں عقل بھی دی ہے تو تم اپنی عقل کو استعمال کر کے ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہو. جن چیزوں کو میں نے ڈسکلوز نہیں کیا, مثلا میں نے یہ نہیں بتایا کہ مارچ کے اوپر کیسے بیٹھتا ہوں, تو میں تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں کہ تم اس کو سمجھو. یہ اگر خدا یہ کہتا کہ الرحمن علی العرش استوى, مثلا یہ آیت ہوتی کہ خدا عرش کے اوپر مستوی ہے اور یہ بتایا نہیں کہ کیسے مستوی ہے, اور ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا کہ نہیں تمہیں سمجھنا ہے اپنی عقل سے کہ وہ کیسے مستوی ہے, تو وہ خدا نہیں رہ سکتا تھا اور یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو جاتی. وہ ایکسپیکٹ کرتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی کیفیت کو جانیں.
لیکن جیسی مولوی نیوز صاحب صاحب لیکن مفتی صاحب آپ کا جواب وہ ایک بس ایک ان کا آنسر دینے کا ایک آپ نے بہت ساری باتیں کر لی، میں آپ نہیں کو میں ان کا جسٹ رسپونڈ کر رہا ہوں. ایک کلو دے رہا ہوں، آپ رسپونڈ کرسچن بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھو ٹرینٹی ایسی چیز ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. 3 in 1 اور 1 in 3 جو گاڈ کا کانسیپٹ ہے تمہیں سمجھ، میں اسی پہ رسپونڈ لیکن کرتا ہوں، آپ کا جواب اسی طرح سے ہے جیسے کہ کوئی اور مذہب والا اپنی کتاب کی صفائی دیتا ہے کہ دیکھو یہ ایک ایسی بہت ہی ہائی لیول کی چیز ہے جو تمہیں سمجھ ہی نہیں. اگر خدا تمہیں سمجھانا چاہتا وہ اس کو صاف کر کے سمجھا دیتا، لیکن یہ ایک اس لیول کی بات ہے کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی تو اس کو چھوڑ دو. اس طرح اور اسی طرح بہت سی ایسی سوال کے جواب ہوتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں جو مطلب گھما کے جس چیز پہ مشکل سوال ہوتا ہے وہ قدر کیسے ہوتی ہے بس وہ چھوڑ دو، اللہ کی حقیقت کیا ہے وہ بس چھوڑ دو. جیسی نیو صاحب مختصر کیجئے تاکہ اور بھی لوگ ہیں ان کا بھی کر سکیں. آپ نے کہا کہ یہ تو کرسچینٹی جیسا ہو گیا. ٹرینیٹی پر بلیو کرنا انسان کے لیے ہے یا خدا کے لیے؟ ہاں یا نا میں جواب دے دیجئے. انسان کے لیے. انسان کے لیے. تو انسان کو سمجھ میں آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ اللہ کی جو حقیقت ہے اس کو کس کے لیے، ایک سیکنڈ میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ کو اللہ پہ حقیقت یقین کرنے کے لیے کس کو سمجھ آنی چاہیے، انسان کو کہ اللہ کو؟ آپ چونکہ آپ کو معلوم ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں لہذا آپ نے سوال پہ سوال نہیں میں وہی سوال آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں نا جو آپ نے سوال کیا وہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ نے بولا کہ ٹرینیٹی پہ یقین کرنا انسان کے اوپر ہے، اسی طرح اللہ پہ یقین کرنا انسان پہ ہے یا اللہ پہ ہے؟ لیٹ می آنسر. چونکہ انسان کے لیے ٹرینیٹی ہے لہذا ٹرینیٹی انسان کو سمجھ میں آنی چاہیے. اس کے مقابلے میں اللہ کا عرش کے اوپر مستوی ہونا نہیں ہے. ٹرینیٹی کے مقابلے میں عرش پر مستوی ہونا نہیں ہے. ٹرینیٹی کے مقابلے میں توحید ہے. توحید انسان کو سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ بالکل آتی ہے. یعنی اگر کوئی آدمی ایگو کی وجہ سے ڈینائی کرنا چاہے تو بات الگ ہے. ہم اس کو توحید کو ریشنلی بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں اور ہم ٹیکسچولی تو ایکسپلین کرتے ہی کرتے ہیں. تو ٹرینیٹی کے مقابلے میں توحید ہے جو انسان کے لیے اور انسان کو سمجھ میں آتی ہے. خدا کا عرش کے اوپر مستوی ہونا میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، وہ خدا کے لیے ہے اور خدا نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا لہٰذا میرا اور آپ کا اس کو سمجھنا ضروری نہیں ہے. ہاں تو یہ والا جواب، یہ تو وہی والا جواب ہے نا کہ جس چیز کا جواب اس طرح مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کو جس چیز کا جواب مشکل ہوتا ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے نہیں ہے ہمارے لیے. اب جیسے الف لام میم ہے، آپ کہہ رہیں گے بھائی اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا، اس کے بہت سے وہ جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا میریکل کہتا ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے. یہ تو یہی میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا نا کہ اس طرح کے جواب اب سیٹسفائی نہیں کرتے انسانوں کو، کیونکہ جب وہ اس طرح کی چیزیں سنتا ہے اور پھر باقی مذہب میں بھی دیکھتا ہے کہ اسی طرح ایکسپلین کیا جاتا ہے چیزیں. اور ہاں آپ کی بات میں اگری کرتا ہوں، توحید ٹرینیٹی سے بہت درجے بہتر ہے اور بائی ڈیفالٹ جو پوزیشن ہے وہ انسان کی لاجک میں بھی یہی لگتا ہے کہ 3 in 1 کا میک سینس نہیں کرتا، توحید میک سینس کرتی. وہ میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں. لیکن پھر بات وہی ہوتی ہے نا، چیری پکنگ کر رہے ہیں کہ بھائی اس بات کے اوپر آپ کی دلیل زیادہ اسٹرانگ ہے تو آپ نے اس کو پکڑ لیا، لیکن جب عرش کے اوپر بیٹھنے کی دلیل وہ نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ نے بول دیا بس اس کا تو ہمیں حقیقت نہیں پتا. لیکن مطلب یہ والی باتیں کہتا ہوں نا، یہ والی چیزیں مذہب میں بہت اس طرح کی ہے کہ مطلب جو چیز آسان ہے، ہاں بھی جھوٹ نہ بولو وہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے، لیکن دوسری بات کہ بھائی رکھیں، سننے کی بھی صلاحیت رکھیں. اور اس کی کہ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، میرا مائک بھی بڑا خراب رہتا ہے اس کمپیوٹر کا، تو اگر میں آپ کا مائک جو ہے وہ بند کر دوں تو برا نہ مانیے گا، چونکہ آپ کے اسٹیٹمنٹ ایک کے بعد تو مجھے جواب دینے میں مجھے پریشانی ہوتی ہے. دیکھیے آپ نے یہ تصور کر لیا، یہ تصور کر کے آپ آئے ہیں کہ ہم جب معجزات کی بات ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو پتا ہے، ہم معجزات کی ریشنالٹی بیان کرتے ہیں. آپ پتہ نہیں کن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہوں گے جو معجزات کی ریشنالٹی نہیں جانتے. آپ جب یہ آپ نے یہ ذہن میں سمجھ لیا کہ نہیں خدا کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا، نہیں، خدا نے جتنا ہمیں بتایا اتنا پتا ہے. ایک ملک کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنی جو ہے ہر چیز، میں ایک ویسے ہی مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ خدا کو میں ملک کا بادشاہ قرار دے رہا ہوں. ایک ملک کا جو بادشاہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے وہ اپنی وہی بات شیئر کرتا ہے جو پبلک کے انٹرسٹ میں ہوتی ہے. جو پبلک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے اس کی کوئی وہ بات شیئر نہیں ہوتی. تو خدا کی بہت ساری، یعنی خدا کا خدا ہونا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے پاس انلمیٹڈ پاور ہو، اس کے پاس انلمیٹڈ نالج ہو، اس کے پاس یعنی جو بھی ہو، جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری کی ساری انلمیٹڈ ہو. اگر میں اس کے بارے میں ہر چیز جان لوں گا، اور خدا اس چیز کا اعلان بھی کر رہا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کہ لوگ جو ہیں اس کو مکمل طریقے سے نہیں جان سکتے. خدا نے اس چیز کا قرآن کے اندر اعلان کر دیا ہے. تو خدا ہونے کا پیمانہ یہی ہے
کہ اس کو مکمل طریقے سے نہیں جانا جا سکتا چونکہ وہ انلمیٹڈ اس کے پاس انفینٹ پاورز ہیں اور ہمارے پاس فائنائٹ پاورز اور فائنائٹ صلاحیت ہیں. تو اگر میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر ہم اپنی فائنائٹ صلاحیتوں سے پورے کے پورے خدا کو اور اس کی تمام صفات کو جان لیں تو وہ فائنائٹ ہو جائے گا اور خدا کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہو جائے گا. اور اگر ہم اس کے انفینٹ ہونے کے باوجود مکمل اس کا احاطہ کر لیں تو ہم انفینٹ ہو کر خدا ہو جائیں گے اور وہ خدا نہیں رہے گا. یعنی یہ ایسی لاجک ہے جو کسی بھی بچوں کو سمجھ میں آ سکتی ہے. آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اس کی میری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. جی کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ نہیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. بہت بہت شکریہ. آپ نے مفتی صاحب اس میں ایک کمنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی اللہ پاک نے جو ہے جس چیز کا مکلف بنایا ہی نہیں یہ اس پہ اصرار کر رہے ہیں. وہی میں نے کہا کہ خدا عرش کے اوپر مستوی ہونا اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. وہ خدا ڈسکلوز نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس کا سوال ہوگا. چلے میں آپ کا زیادہ کیونکہ آپ کے شو پہ اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں بس کلوزنگ میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ عقل استعمال کرو، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب عقل استعمال کر کے کوئی انسان ان چیزوں کے اوپر آبجیکٹ کرتا ہے تو پھر آپ اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں کہ بھائی تمہاری عقل صحیح نہیں تھی، اس کے بارے میں تم نے صحیح نہیں سوچا. اور یہ جو پیمانہ آپ نے بنایا ہے کہ اگر خدا کو سارا سمجھ جاؤ گے تو ہم خدا ہو جائیں گے، اور خدا یہ آپ کا اپنا اپنا وہ بنا لیا معیار. اور اس کے لحاظ سے دیکھیں آپ بہت دیر سے بول رہے ہیں، مجھے بولنے کا موقع نہیں. میں اسی لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کی زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. ٹھیک ہے، آپ نے اگر ایک اور بات کرنی ہے کیونکہ میں ریئلی کسی اور کی حصہ نہیں کاٹنا چاہتا. اگر آپ کی شو پہ اور بھی لوگ ہیں، ہاں شیور میں میرے لحاظ سے آپ نے جس وقت مجھے نکالنا ہے آپ نکال دیں، نو پرابلم. جیسی نیو صاحب دیکھیں آپ کی اس دلیل سے ایگزسٹنس آف گاڈ پہ کیا جو ہے وہ ضرب لگتی ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. مطلب کیا does that prove that God doesn't exist؟ نہیں، مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا. نہیں مطلب آپ نے یہ اشکال کیا کہ خدا کو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے، کیا اس کا مطلب یہ کہ خدا جو ہے اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو خدا ایگزسٹ نہیں کرتا؟ نہیں، ایسے تو میں نے نہیں کہا. نہیں تو مطلب یہ پھر مطلب اس آرگیومنٹ کا کوئی وہ لاجک ہی نہیں بنتی نا. نہیں میں آرگیومنٹ کس کا کہہ رہا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. حدیث میں اس کا ذکر ہے، کریکٹ می مفتی صاحب اف آئی ایم رانگ، کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ دائیں ہاتھ ہیں. اب آپ غور کریں کہ ایک انسان جو ہے وہ کہے کہ یار میرا جو ہے وہ دو ہاتھ ہیں اور دونوں دائیں. اب آپ اس کو جو ہے نا کیلکولیٹ کر کے دکھائیں کہ اس کو دونوں ہاتھ دائیں کیسے ہو سکتے. اس کا میں جواب آپ کو دے دوں، اس کا جواب دے دوں میں آپ کو. دیکھیں ایک طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا، جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے دونوں رائٹ ہینڈ ہیں اور یہ بڑی ایک ایسی چیز ہے جو کیفیت ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، اور یہ وہ ایک یہ اس کا جواب ہے. اور اس کا ایک دوسرا جو بیسک جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں سیدھے ہاتھ کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی. تو اس لیے جب انہوں نے بولا اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو جب ان چیزوں کی تفصیل لکھی گئی تو انہوں نے بولا نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے ایک الٹا بھی ہاتھ ہو اور سیدھا بھی ہاتھ ہو. تو ایسا ہوگا کہ اللہ کے دونوں ہی ہاتھ سیدھے ہوں گے. اس کا ایک لاجیکل آنسر بھی نکل سکتا ہے اور ایک سپر نیچرل آنسر نکل سکتا ہے. جو لاجیکل آنسر ہے وہ زیادہ سیٹسفائنگ اور بیسک ہے، جو آپ کو سمجھا سکتا ہے کہ اس طرح کی دی جاتی ہے، اسی کو پھر ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ کے الٹا ہاتھ ہونا تو اچھی بات نہیں ہے، تو اس لیے بولو کہ اس طرح ہونا چاہیے کہ دونوں ہاتھ رائٹ ہیں. اب جب اس پہ سوال کیا جاتا ہے یہ کیسی، کیا اس کا یہ آنسر نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے ہاتھ یعنی اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کو بنایا؟ چونکہ عربی زبان کیا ہر زبان کے اندر استعارے ہوتے ہیں، لیکن ہم آف دا ٹاپک جا رہے ہیں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میری طرف سے آپ کے لیے بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے جواب دیے. میں پلیز دوسروں کو موقع دینا چاہتا ہوں. آپ کے سوال جواب میں بڑے غور سے سنتا ہوں کیونکہ آپ بہت اچھے جواب دیتے ہیں. اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نالج کے بیس کے اوپر اور مطلب جذبات کے بیس پہ جواب نہیں دیتے اور ابیوز کے بیس پہ جواب نہیں دیتے. آئی ریئلی اپریشیٹ. اور اسی لیے میں چاہتا ہوں آپ اور بھی بہت سارے کالر ہیں ان کو بھی آپ لیں، میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لینا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کبھی موقع ملے گا میں پھر سے جوائن کروں گا. مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں ٹرائی کرنے کرتا ہوں، لیکن بیچارہ بیک سٹیج پہ بیٹھا رہتا ہوں جب بھی. لیکن آج چلیں بہت اچھی لک ہو گئی کہ آپ نے جوائن کر لیا، تو بہت بہت شکریہ. لیکن اس طرح کے میرے بہت سارے اس طرح کے بیسک قسم کے سوال ہیں، میرے زیادہ کمپلیکیٹڈ سوال نہیں ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کبھی موقع ملے تو آپ سے گفتگو ہوگی. آپ پلیز اور لوگوں کو لے لیں اور میں بیٹھ کے سنوں گا. جی اچھا، یہ ہمارے جو ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ جیسے میں نے ایک عقلی دلیل دی اور انہوں نے، اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ خدا کا مکمل ادراک نہیں کیا جا سکتا اور یہ خدا کے جاننے کا ایک پیرامیٹر ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو آپ نے اپنے طور سے سیٹ کر دیا ہے. تو میں اس پر ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا جو مجھے موقع نہیں مل پایا.
وہ یہ کہ اگر مثلاً کوئی بھی اسٹینڈرڈ آپ کو مذہب کا لگتا ہے کہ یہ مذہب نے آربیٹریریلی یعنی زبردستی اس نے ایک سیٹ کر دیا, اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے, بلکہ آپ کے پاس بہتر لاجک ہے, آپ بہتر طریقے سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ نہیں خدا کو مکمل طریقے سے اس کی تمام صفات کو, اس کی ایک ڈیٹیل کو جانا جائے گا تبھی وہ خدا ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو لاجیکلی پروف کریں, پھر ہم اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ دیں گے. طریقہ یہی ہوتا ہے. یعنی آپ اگر یہ کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو آپ نے اپنے طور سے سیٹ کر دی ہے, نہیں, ہم نے اگر سیٹ کیا تو اس کی لاجیکل دلیل بھی دی ہے. جی ہاں, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بصارت بھائی؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ یوز کیا ہے, کیا یہ does he believe in God؟